دیکھتے ہیں اس کا تعارف اور اس کے تھوڑے سے تشریح کے ساتھ ہم لوگ اس کے بعد اس کے تعارف دیکھ لیتے ہیں اور مختصر خلاصے کے ساتھ ہم آیت 40 تک جو پڑھا گیا ہے اس کے تشریح دیکھ لیتے ہیں، پھر 40 کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے۔ نصرت پھر سے شروع سے سلائڈز دکھانا پلیز انشاءاللہ۔ سورۃ النور، سورۃ النور ایک مسلسل مکی صورتوں کی ایک کڑی جو جاری تھی۔ اس سورہ پر آ کر اس مسلسل 7 سوروں کی جو کڑی تھی وہ یہاں پر رکتی ہے، اور یہاں سے پھر ایک مدنی سورہ ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ النور ایک مدنی سورہ ہے، ایک جامع صورت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک معاشرت کے بہترین احکام، ایک گھر کو سدھارنے کے اور ایک مسلمان عورت کو کس کردار کی ہونا چاہیے اس کا تمام چیزوں کا بہترین خلاصہ اس صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ اگر مرکزی موضوع کی بات کی جائے تو اس میں ہم لوگ زنا کو کس طریقے سے روکا جائے، کفر اور نفاق کو چھوڑ کر اسلام کی معاشرتی اور فوجداری اور دیگر اجتماعی قوانین پر عمل کرنے کا ہمیں یہاں پر حکم مل رہا ہے۔ اور نہ صرف زنا کے ڈائریکٹلی زنا کو روکا گیا ہے بلکہ اس کی طرف لے جانے والے تمام جرائم اور راستوں کو کس طریقے سے بند کیا جائے اسے 1 to 1 ہم یہاں پر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے، جس طریقے سے بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی تمام وہ راستے جو بدکاری کی طرف اور اس طریقے سے جو معاشرے کی غلاظت کا باعث بنتے ہیں اس کی طرف جانے سے روک دیا گیا ہے، اور اس کے تمام راستوں کو بھی جو اس طرف لے جاتے ہیں وہ بے حیائی کے کیا راستے ہیں جو اس طرف لے جاتے ہیں۔ ڈائریکٹ اس اٹیمپٹ ٹو بدکاری ہے وہ سنگل پروسیس نہیں ہے بلکہ ایک متواتر ایک راستہ ہوتا ہے، متواتر کچھ حالات ہوتے ہیں جس کے بعد انسان اس گناہ میں ملوث ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تمام طریقے سے ہر طرف سے اس کو سیل کرنے کا نسخہ اس سورے میں ہم سب کو بتائے ہیں۔ ٹاپکس کا ڈیویژن دیکھیں تو اس میں 64 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 to 3 جس کا آپ ترجمہ دیکھ چکی ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیر شادی شدہ جو زانی ہوتی ہے اور جو میرڈ جو لوگ رہتے ہیں اور اس طریقے سے برے فعل میں ملوث ہو جاتے ہیں، ان دونوں کی سزاؤں کا ہم ذکر دیکھتے ہیں۔ تو جو بغیر شادی شدہ ہیں، جن کو شادی کا موقع نہیں ملا ہے، جائز طریقے سے خواہشات اور ایک فطری ضرورت کو پوری کرنے کی جب ذریعہ نہیں ملتا ہے تو اس وقت اگر بندہ اس چیز میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کی سزا جو بتائی گئی ہے قرآن کے مطابق 100 کوڑے بتائے گئے ہیں۔ اور جب انسان کو جب جائز ذریعہ موجود ہے اور پھر اس چیز میں ملوث ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سزا رجم بتائی گئی ہے، یعنی کہ اس شخص کو یا اس مرد یا عورت جو بھی اس چیز میں ملوث رہیں گے اس کو جو ہے نا زمین میں دھسا کر رکھا جائے گا اور اسے پتھر سے اس قدر مارا جائے گا، اس وقت تک مارا جائے گا جب تک کہ وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ یہ 2 سزائیں جو ہے نا آیت نمبر 1 to 3 جو ہے نا بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 101 سے لے کر 3 تک یہ بتایا گیا ہے۔ میں ترجمہ ایک بار پڑھ رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایت نازل کی ہے شاید کہ تم سبق لو۔ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ورڈ استعمال کیا ہے، یہ جو اس میں احکامات آنے والے بہت ہی اسلامی معاشرے کی بہت ہی بنیادی صورتوں میں سے یہ صورت ہے۔ جیسا کہ سورہ مائدہ میں احکامات دیکھے گئے تھے، سورہ نساء میں احکامات دیے گئے تھے، سورہ بقرہ میں احکامات دیے گئے تھے، اسی نوعیت کی یہ سورہ کنسیڈر کی جائے گی جس میں بنیادی طور پر ایک صالح معاشرہ، کلین اینڈ نیٹ مسلم سوسائٹی کے ٹپس بتائے گئے ہیں۔ اور ہر معاشرے میں عورت کا بہت بڑا کردار ہے، تو عورتوں کے کردار کو اس میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور جن احکامات کا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں اور اس کو ورڈ فرض استعمال کیا ہے، اسے ہم نے فرض کیا ہے، تو فرض کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ جو انفارمیشن مجھے اور آپ کو ملنے والی ہے وہ صرف ایک مشورہ یا اطلاع نہیں ہے
بلکہ یہ کرنے کے obligatory work میں سے شمار کیا جائے گا جن جن احکامات کو ہم سورہ نور کے نظر میں پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک سوال دماغ میں پیدا ہوگا کہ کس نوعیت کے وہ فرائض ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے صاف صاف ہدایت، یعنی کہ کس طریقے سے رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، کلیئر ہے، اور جو ہے نا گائیڈنس ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایسا ویسا آلن پالن جو ہے نا چیزوں کو پلان کرنے والے نہیں ہیں، ایک بہترین کاریگر ہیں، بہترین تخلیق کی نشو و نما کر سکتے ہیں اور چلانے والے، اور ان چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیٹنے والے ہیں۔ اس خالق اور مالک کائنات نے جو ہمارے لیے انسٹرکشنز دیے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے فرض کر دیے گئے ہیں، اور ساتھ میں کیا بتایا گیا ہے، اس کا نچوڑ کیا ہوگا، شاید کہ تم سبق لو، شاید کہ تم سبق لو، یعنی کہ پھر ہم کو ساتھ ساتھ میں کیا کرنا ہے، اپنے لیے لیسنس لینا ہے، کرنے کے کام فرسٹ آیت میں واضح ہو گئے۔ سورہ نور ہم سب کو پتا ہے ایک بہت ہی اہمیت والی صورت ہے، اس میں بتائے جانے والے احکامات فرض ہے، کلیئر انسٹرکشنز ہے، اور ہمیں اس سے لیسنس لینا ہے۔ ٹھیک، فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مدعے کی طرف بات پیش کی ہے، کیا کرنا ہے، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی معاشرتی طور پر جو اس طرح کا فعل ارتکاب کرتے ہیں ان لوگوں کو جب سزا دی جاتی ہے تو پھر لوگوں کے سامنے اس چیز کو سزا دی جائے گی۔ اگر ہم سیرہ مبارکہ سے دیکھتے ہیں تو ہم کو 2 ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں رجم کا معاملہ پیش کیا گیا تھا، ایک مرد کے ساتھ اور ایک عورت کے ساتھ۔ اور یہ کیوں ہے، اتنا سخت معاملہ کیوں ہے، اس کی اگر ہم دنیاوی اعتبار سے اگر آپ سروے کر لیں تو جن جگہوں پر اس طریقے کے سزا نافذ ہیں ان کے ریشیوز سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ واٹ واز دا ریشیو، پورا اچھا خاصا جو ہے نا ہنڈریڈس اینڈ گریٹر نمبر میں جو ہے نا دونوں کے ڈفرینسز ہیں، کہ وہاں پر زنا کا ریٹ کیا ہے، آپ لوگ خود گوگل کر لیجئے، میں نے لاسٹ ٹائم اس کو ڈفرینس دکھا دیا تھا کہ اس معاشرے میں جہاں پر اسلامی حدود نافذ کیے گئے ہیں وہاں پر عورت کی عزت اور آبرو، اور اس معاشرے میں جہاں پر it's okay to have friends, it's okay to have کیا بولیں گے privacy with them، یہ جو اس طریقے کے سلوگن بولے جاتے ہیں، تو وہاں کا جو غلاظت کا ریشو ہے آپ اسے گوگل کر کے آپ خود اس چیز کی تصدیق کر سکتی ہیں، اور اپنے رحمان کی رحمانیت کا جو ہے نا کھلا ثبوت یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں رکھی ہے، ہمارے چھوٹے سے ذہنوں میں سمجھنے کے لیے اگر ایک پوائنٹ بھی ہم لکھ لیں تو انشاءاللہ یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی دین اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت رکھی گئی ہے۔ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اسے والدین کے ساتھ اس کے کئی رشتہ دار تحفے میں ملتے ہیں، یعنی کہ دادا دادی، نانا نانی، پھوپا پھوپھی، خالہ خالو، اور تمام جو ہے نا اس طریقے سے نانا نانی، اس کے بعد یہاں کے پورے ماموں مامی، تمام جو رشتے ہیں۔ نیند آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس طریقے سے تمام رشتے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بچے کو گفٹ کے طور پر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک بچہ محروم نہیں رکھا جاتا، محبتوں کے ساتھ اور اس کو عزت کے ساتھ اور خاندان کی ایک مضبوط جو ہے نا شے اس کے ساتھ ملتی ہے اور وہ مستحکم پایا جاتا ہے۔ whereas ان چیزوں کو اگر ہم عام کر دیں گے، اٹس اوکے کہ مرد شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، تھوڑا سمجھنے کے لیے، جو کہ ابھی ودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تفہیم القرآن کی جو ہے اس کے ایٹ لیسٹ 15 to 20 پیپرز کو میں نچوڑ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ سزا ہمارے ساتھ رکھی ہے، سب سے پہلے ہم کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اسلام ایک پیور ریلیجن ہے، اسلام اپریشیٹ کرتا ہے پیورٹی کو، اسلام نہ صرف ظاہری طور پر اس پیورٹی پسند کرتا ہے بلکہ اخلاقی
طور پر بھی معاشرتی گندگی کو اسلام اپریشیٹ نہیں کرتا. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ کوئی اپنی جائز ریلیشن شپ میں رہتے ہوئے بنا کسی عہد اور پیمان کے وداؤٹ اینی اعلان کرے کے وداؤٹ اس شخص کی ذمہ داری اٹھائے کے کسی کے پاس اس کا بچے کی یعنی کہ ولادت ہو یعنی بچہ کسی کے پاس پیدا ہو اور اس کو اس کی نسل نہ ملے, یعنی وہ بچہ ایک دم کمزور پایا جائے گا, نہ اس کو باپ کی شفقت حاصل ہوگی اور نہ ہی دوسرے رشتوں کی. تو پیورٹی آف نسب بھی ہو گیا ہے, اور جو ہے نا اس بچے کی اور اس عورت کے ساتھ سوچ لیجئے دو سو کالڈ ڈیولپڈ کنٹریز میں اس سو کالڈ فریڈم والی عورت جس کو ہم دیکھ کر میڈیا میں جس طریقے سے رشک کے ساتھ بتایا جاتا ہے, اگر ان عورتوں کی زندگی میں دیکھ لیا جائے تو وہ بوجھ تلے دبتی چلی جا رہی ہے, اور مسلمان معاشرے کی مسلمان عورت کو جو گھر میں مقام حاصل ہے, اپنے گھر کی تربیت اور بچوں کو دیکھنا اور تمام نان نقطہ اور سیکیورٹی کی ذمہ داری مرد کے حوالے کی گئی. یہ اللہ کا تخلیق کردہ نظام ہے جسے دیکھ کر جو ہے نا آج ویسٹرن ورلڈ بھی جو ہے نا حیران ہے, دنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین استحکام والا مضبوط معاشرہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طے کر کے پلان کر کے دیا ہے. اور نوز باللہ جو ہے نا اس میڈیا کے غلط رجحان کی وجہ سے یا غلط پیش کرنے کی وجہ سے the so called modern woman کی جو تصویر بنائی جاتی ہے وہ پریشان ہے, اسے اپنا کھانا پینا سب کچھ کرنا پڑتا ہے, اس کمزور شے ہونے کے باوجود بھی اسے اپنی سیکیورٹی کا خود خیال رکھنا پڑتا ہے, اور اس طریقے سے ناجائز رشتے رکھنے کے باوجود اگر کوئی اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اسے سنگل پیرنٹنگ کی بھی ذمہ داری خود اپنے نازک کندھوں پر ہی لینا پڑتا ہے. ایک مثال جو مودودی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں پیش کی ہے, اس کے کچھ جملے میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. اسلامی قانون کو پیج نمبر 324 ہے, دیکھیے اسلامی قانون زنا کو اس نقطہ نظر سے دیکھا کہ یہ وہ فعل ہے جس کے آ کر آزادی ہو جائے تو ایک طرف نوع انسانی کی اور دوسری طرف تمدن انسانی کی جڑ کٹ جاتی ہے. ایک طرف نوع انسانی کی یعنی کہ میرج کانٹیکس نہیں ہے, کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے, جائز اور ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہے, تو انسان جو بچے پیدا کرنا شادی کا جو مقصد بتایا گیا ہے اسلام میں. پلیز سسٹرز اپنے مائک میوٹ رکھیے گا, بہت امپورٹنٹ موضوع ہے, اگر ہم اسے اچھے سے سمجھ لیں تو انشاءاللہ بہت ساری نکات ہماری زندگی کے ناٹ اونلی کیریکٹر اور سوسائٹی وائز ہے بلکہ ہماری بہت ساری چیزوں کو ہم کلیئر کرنے والے ہیں. اسی لیے تو یہ جو میرج سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں, اور اس کے بعد کمٹمنٹ کرنے کے بعد میں ایک عورت ایک مرد کو جو کمٹمنٹس بتائے گئے ہیں وہ ہماری سوسائٹی کے لیے جو نیو جنریشن ہماری آئے گی اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. دوسرا, ایک سوسائٹی سکون سے رہے گی کہ وی آر کمیٹیڈ پرسن, ہم جو ہے نا ایک کے ساتھ کمیٹیڈ ہیں, تو پھر ہم کسی کے ساتھ دغا کر دو یعنی اس طریقے سے عہد کی پاسداری ہم رکھنا ہمارے کو اسلام سکھاتا ہے. ٹھیک, تو اس کی مثال کیسی ہے کہ مودودی نے رحمت اللہ نے بتایا ہے کہ یہ ایک ٹرین کی مثال ہے. سمجھیے کہ ایک مسافر ہے جو ٹرین کی ٹکٹ لے کر سوار ہونا اس کے لیے کمپلسری کر دیا گیا. یہ ایک نارمل روٹین ہے, کسی بھی پارٹ آف دا کنٹری میں جائیے کہ ہم کو جانا ہے, ماس کمیونیکیشن یوز کرنا ہے یا کوئی بھی سورس یوز کرنا ہے. فار ایگزامپل ٹرین کا انہوں نے ایگزامپل لکھا ہے کہ ٹرین کو اگر آپ کو یوز کرنا ہے تو ہمارے لیے کمپلسری ہو جاتا ہے کہ ہم ٹرین کی ٹکٹ پرچیز کریں. ٹھیک, تو جس طریقے سے ٹرین کی شرط لینا لازم بتایا جاتا ہے, اب اگر آن دا ادر ہینڈ یہ بھی ہم اگر ٹرین والے اگر منتظمین یہ بھی بتا دے کہ نہیں ٹرین میں ٹکٹ لیے بغیر بھی ٹریول کرنا اٹ از اوکے بتا دیا جاتا ہے. اف ایگزامپل اگر ان کو بھی بغیر ٹکٹ کے لینے کے لیے جو ہے نا جرم نہیں قرار دیا جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں, کیوں ایفرٹ لینا, ٹکٹ لینا, پھر اس کے بعد پے کرنا, اس کے بعد رولز فالو کرنا, ٹرین میں چڑھ جانا. تو اسی طریقے سے انہوں نے کمپیئر کر کے دکھایا ہے کہ یہ شادی کے بغیر اگر انسانوں کو اس طریقے سے ریلیشن قائم کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو اسی طریقے سے ہوگا کہ بنا ٹکٹ کے بھی سواری کرنے کا اجازت مل جائے گی ہے. پھر اس کے بعد کون وہ شخص ہوگا جو اس طریقے کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائے گا, مہر دے کر بچے کی ذمہ داری, گھر کی ذمہ داری, یہ جبکہ اس کی خواہش نفس کو تسکین مل رہی ہے بنا کسی ذمہ داری اٹھائے کے.
यही वो माशरा है जो हमें वेस्टर्न वर्ल्ड से देता है। लिव इन रिलेशनशिप के नाम से हो जाए या किसी और मौजू के नाम से हो जाए, ये इस्लाम इसको सप्रेस करता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन मुस्तहकाम जो माशरी जो निज़ाम है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुछ बातें थी। तो ये दो पहलू याद रखना है इन आयतों से कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने दोनों को सजा देने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि वहां पर जो है ना हाँ वो एग्जांपल में दो मिसालें की और एक्सटेंड करना चाहूंगी कि समझो कि ये जानी मर्द को दोनों को एक साथ होना चाहिए। टिकट अगर नहीं ले रहे तो दोनों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर टिकट लेने वाला मालदार है समझिए, तो उसकी सजा ज्यादा होगी बनिस्बत उसके जो मजबूरी में आकर बिना टिकट लिए के सवारी कर रहा है। द सेम वे अगर वो जोड़ा यानी जो मुलविस होने वाला शख्स अगर मैरिड है तो उसकी सजा ज्यादा है बनिस्बत उसकी जो बिना शादीशुदा के इस जुर्म को इर्तिकाब करता है। जिस जिस सोसाइटी में जिना होगा वहां पर जो है ना घर टूट जाएंगे, और हर यूनिट हर फैमिली जो है ना एक यूनिट होता है हर सोसाइटी के मुस्तकिम होने का। तो देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला किस तरीके से एक बेहतरीन निज़ाम, बेहतरीन माशरा हमारे सामने पेश कर रहा है, जहाँ पर मर्द कमिटेड है, शरीफ है और अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हैं। औरतों को घर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, उनके बच्चों की जिम्मेदारियां, उनका नान नुक्ता, उनकी परवरिश, उनकी शादियां और उनकी जो है ना तमाम चीजों की जिम्मेदारियां उठा रही हैं। तो इस्लाम रहबानियत को अप्रिशिएट नहीं कर रहा। रहबानियत मतलब कि दूसरे और सो कॉल्ड मजहब में क्या है मालूम है, आपने नफ्स ख्वाहिशात नफ्स को पूरी करने की इजाजत नहीं है। यानी कि जो मुतालिबा हमारे जिस्म का, खाना पीना सोना इस तरीके से है, कुछ मुतालिबात अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस तरीके से रखे हैं, तो वो मुतालिबात को भी वहां पर दबा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है ना जुर्म होते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे जो है ना नाजायज या फिर इस तरीके से औलादें जो है ना सोसाइटी में पनप रही हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दीन फितरत दिया है, हमारी जायज ख्वाहिशात को पूरा करने का बेहतरीन जरिया बनाए, हलाल रिस्क के जरिए से और हलाल जोड़ों के जरिए से। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी नस्लों में अल्लाह ताला पाक दामनी अता फरमाए, उनकी नजरों की, उनकी जानों की और उनके कैरेक्टर की हिफाजत फरमाए, और हमें वो माए बनाए जो इस तरीके के चीजों को रोकने वाली हो। इस तरीके को खुद भी अपनाएं और माशरे में आम करने की जरूरत है। चलते हैं आयत नंबर 4 की तरफ। ये कुछ पहलुआं थे एक से 3 तक आयत तक। फिर उसके बाद आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हाना ताला 4 से लेकर 5 तक पाक दामन औरतों पर इल्जाम लगाने वालों की सजा यहाँ पर बता रहे हैं कि अब हम जिसको भी हम देख लेते हैं कि हाँ उसके साथ वो मुलविस थी या ये चीज इस तरीके से है, यहाँ तक कि ग्रुप वाइज भी हम किसी ग्रुप या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी हम जो है ना नाम रखने से नहीं छूटते, तो उसकी सजा इन आयतों में पढ़ लें, फिर हम उसके बाद उसकी डिस्कशन करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं फिर 4 गवाह लेकर ना आए, इनको 80 कोड़े मारो, इनकी शहादत कभी कबूल ना करो, और वो खुद ही फासिक हैं, सिवाय उन लोगों के जो इस हरकत के बाद ताइब हो जाएं और इस्लाह कर लें। अल्लाह जरूर उनके हक में गफूर रहीम है। तो ये 2 आयतें जो है ना पाक दामन औरतों के ऊपर इल्जाम लगाने की वजह से। तशरीह में जाने से पहले सजा हम लोग सुन लिए हैं, उर्दू हमको अच्छे से समझने आती है। थोड़ी देर के मैं अपने लिए सोच रही थी कि आंख बंद करके हम थोड़ी देर के लिए सोचें कितने मर्तबा हम इस 80 कौड़ों के मुस्तहिक हो चुके हैं। कितने मर्तबा हम इस तरीके से खामोखा हाँ उन्हों आंखों के इशारे से गुनाह कर बैठते हैं और उंगलियों के इशारे से गुनाह कर बैठते हैं, और नौज बिल्ला कभी जो है ना अपने नो जुबान का गलत इस्तेमाल करके तोहमत लगाने का इतना बड़ा जुर्म कर बैठते हैं। याद रखिए, अनलेस एंड अनटिल सिर्फ कैरेक्टर की नहीं बल्कि हर चीज की जो है ना अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको शहादत लेने वाले हैं। बहुत बड़ा गुनाह है किसी पाक दामन औरत पर इल्जाम लगाना, और उसकी सजा क्या है? 80 कोड़े। तो करना क्या है? हमारी जुबानों को सील कर लेना है। किसी के बारे में कोई टोह लगाना इस्लाम अलाउ नहीं करता। आप किसी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, रियली आपने किसी बच्चा या बच्ची को इस तरीके से मुल्लविस देखा है, आप उनके पेरेंट्स को पर्सनली इत्तला करें। अगर बच्चे और बच्चियां आपके अंडर में हैं तो आप उन्हें पर्सनली गाइड करेंगे,
ٹھیک. تو اس طریقے سے کچھ فائدہ ہو سکتا. یہ کہ ہم وہ ان سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں ہے, ہم پوری سوسائٹی کو اطلاع دے رہے ہیں, کس کو اطلاع نہیں دے رہا, صرف اور صرف وہ جو ملوث نوز باللہ جو سفررز ہیں اس کو نہیں دے رہے. دعا اس کو دی جاتی ہے جو مریض ہو. پورے اطراف میں جو ہے نا پریشان ہو لیتے پھر لیتے باتیں بنانے, اسلام اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. تو یاد رکھ لیجئے کہ یہ نمک مرچ لگا کر لوگوں تک انہیں پہنچاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ کچھ مزید لوگوں کے متعلق بھی اپنے معلومات یا بدگمانیاں بیان کرتے ہیں. اس طرح نہ صرف یہ شہوانی جذبات یعنی ایک عام رو یعنی چل کو عام کر رہے ہیں, بلکہ برے میلانات رکھنے والے مردوں اور عورتوں کو بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں کہاں کہاں اس قسم کی جو ہے نا غلط چیزوں کے مواقع موجود ہیں. تو آپ اور میں اگر اس طریقے سے افواہیں اڑاتے ہیں, ہاں فلاں جگہ افواہ ہے, فلاں جگہ ملوث ہے, تو کمزور جذبات رکھنے والے جو ہے نا اس طرف مائل ہونے کا خدشہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی جڑ کاٹ دیا اور اس کی سزا مستحق کر دی گئی ہے. تو سوچ لیں کہ اب تک جو ہو چکا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تک ہم لا علمی کی وجہ سے, آیت نمبر 5 ہے نصرت, میں بتاتی ہوں انشاءاللہ. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب تک جو ہم نے لا علمی کی وجہ سے, یہ مجھے اور آپ کو ہے, ہم نے قرآن کے فرسٹ سیشن میں ہی کر لیا تھا, آیت میں اپنے دل پر اور پرسنلی اپنے پر لیا. تو میں اور آپ ابھی توبہ کر لیتے ہیں, کیونکہ اگلی آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے جس حرکت کرنے کے بعد اگر الزام ہمارے سے ہو چکا ہے, اگر ہم نے کہیں کسی کے اوپر کہیں انجانے میں جانے میں کسی کے اوپر اشارے کر چکے ہیں, کسی کے بارے میں ہم بول چکے ہیں, دس از دا مومنٹ کہ میں اور آپ یہاں پر ریپینڈنس کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنی اصلاح کریں. اصلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلی بار کسی کے معاملے میں مجھے اور آپ کو دخل اندازی نہیں کرنا ہے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. آیت نمبر آگے آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں, اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں. اب یہ میاں بیوی کے بارے میں ہو گیا, باہر ہو گیا تو الگ چیز تھی, لیکن یہ جو میاں بیوی کے بارے میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لیان کہا جاتا ہے. یعنی اگر شوہر اپنی بیوی کو اس غلط کام کرتے ہوئے اس حالت میں دیکھ لیتا ہے, یعنی کہ اس حالت میں دیکھ لیتا ہے, تو تب جو ہے نا اسے لیان کہا جاتا ہے. ٹھیک, اس کے بارے میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 10 تک یہ رہے گا. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں اور جو ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو, تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے, اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے, اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور رحم اور اس کا رحم نہ ہوتا, اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والے ہیں اور حکیم ہے, تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. تو یہاں پر کیا ہے, دوسروں کو آؤٹ سائڈرز کے ساتھ ساتھ گھر کے معاملے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی گئی ہے کہ میاں بیوی میں اگر اس طریقے کے چیزوں کو پہلے تو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, نکاحوں کو نیچے کرنے کے تمام چیزیں بتائی گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اگر میاں اور بیوی میں سے یا مرد یا عورت میں سے کوئی اس طریقے کے فیل کرتے ہوئے عورت اگر دیکھ لیتی ہے یا مرد دیکھ لیتا ہے اور کوئی گواہ نہیں پیش کر سکتے, تو پھر کیونکہ وہ میاں بیوی کا پرسنل ہے, تو پھر ان کی ہی گواہی خدا کی قسم کے ساتھ جو ہے نا ان کی گواہی کو لیا جائے گا. 4 مرتبہ ویسے ہی بولیں گے اور 5ویں مرتبہ اللہ کی لعنت کو سوال کریں گے. تو یہ جو جملے جو ہمارے لیے عام بتائے جا رہے ہیں, لیکن وہ سچویشن میں جب بولے جاتے ہیں تو انسان لرز اٹھتا ہے, کیونکہ اللہ کی لعنت کو خود اپنی طرف بلانا انسان کے لیے, ایک مومن کے لیے جو ہے نا بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل بتایا گیا کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے. ہم اگر ایک ریلیشن شپ میں ہے, یہ ریلیشن شپ ہیلتھی ہو, یہ ریلیشن شپ ریسپیکٹفل ہو, یہ ریلیشن شپ جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر بھروسے والا ہو, اور ایک دوسرے کو بھروسہ نہ توڑا جائے. سبحان اللہ. تو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام جسے لیان کہا جاتا ہے. اس کے سلائیڈز بھی آگے موجود ہیں, انشاءاللہ اس کے بعد ہم سلائیڈز کریں گے تاکہ بات کو اور اچھے سے سمجھ سکے. اس کے بعد آیت نمبر 11 سے ہم دیکھتے ہیں
تشریح بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرا دے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بعد میں پھر سے ہمیں موقع دے تو ہم اس سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے وہ تمہارے ہی اندر کا ایک جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے. اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا ہے اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا ہے اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. اور جس وقت لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے. یہ لوگ اپنے التزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے. اب کہ وہ گواہ نہیں لائے اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ چکے ہو اس کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. ذرا غور تو کرو کہ اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہارے ایک زبان سے دوسری زبان اور جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی. یہ واقعہ افق کے تعلق سے آیتیں پر چل رہی ہیں بہنوں. آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 تک میں انشاءاللہ پڑھ لیتی ہوں. اس کے بعد اس کے واقعہ کیا تھا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں اس کے بارے میں دیکھیں گے. اور کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ یہ ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور علیم و حکیم ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلائیں وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور رحم کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ واقعہ فقط کون سا ہے؟ 6 ہجری میں جو ہے نا بنو مستلقہ کے خلاف جو ہے نا ایک غزوہ ہوا تھا. اس میں شرکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. تو اس وقت کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلتے تو ایک بیوی کو جو ہے نا اپنے ساتھ رکھتے تھے. یعنی کہ وہ ہوتا تھا کیا بولتے ہیں قرآن اندازی جیسا ہوتا اس طریقے سے قرآن اندازی کرتے اور ہر بار چٹس جو ہے نا وہ کرتے تھے اور اس میں سے جس بیوی کا نام آتا تو ان کو لے جاتے تھے. اس وقت جو ہے نا حضرت عائشہ کا سبحان اللہ نام آیا تھا. حضرت عائشہ کم سن ہے، نوعمر ہے. ابھی جو ان کی وداعی بھی جو ہے نا یعنی ہجرت کے بعد ہوئی تھی اور ایک دم کم سینی کی نازک سی لڑکی وہ ہیں. اور جو ہے نا اس وقت کیا ہوا وہ اپنی کسی فرینڈ سے یا سہیلی سے جو ہے نا ایک ہار لے لیتی ہے اور ہار لے کر جو ہے نا وہ پہنتی ہیں. سبحان اللہ جنگ میں جا رہی ہیں اور ہار پہنے بھی ہیں تیاری شوہر کے ساتھ جاتے ہوئے. ٹھیک. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہاں پر جانے کے بعد میں ان کو وہاں پر ضرورت پیش آتی ہے تو اس طریقے سے وہ جو ہے نا اپنی فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو ہے نا جاتی ہیں جنگل کی طرف اور واپسی پر دیکھتے ہیں کہ ان کو اپنا ہار نہیں ملتا. تو انہوں کیا کرتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں. واپس جاتے ہی تو اس کے واپس جا کر ڈھونڈنے تک کیا ہوتا معلوم ہے قافلہ آگے نکل جاتا. یعنی جو کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ہلکی پھلکی ایک کم سن نوشیزہ لڑکی رہتے
तो वो जो उनकी जो पालकी उठाने वाले रहते हैं, जो जिस पे उनको कैरी किया जाता है, वो लोग नहीं महसूस कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हल्की-फुल्की थी। तो उनको महसूस भी नहीं होता कि अंदर हज़रत आयशा तशरीफ़ फ़रमा है या नहीं है, तो वो काफ़िला आगे निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, हज़रत आयशा आकर देखती हैं और वहीं पर जो है ना अपना रेस्ट करने लगते हैं, इन्ना लिल्लाहि पढ़ के जो है ना वहीं पर जो है ना इंतज़ार करने लगते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, मेरे को नहीं पाएँगे तो वापस यहीं पर आएँगे। तो फिर उसके बाद क्या है, सफ़ान बिन मुअत्तल नामी एक सहाबी रहते हैं, उनका काम रहता है कि पीछे छूटे हुए सामानों को और चीज़ों को जो है ना काफ़िले के पीछे-पीछे कलेक्ट करके लेकर आना बोलकर उनकी ज़िम्मेदारी रहती। तो उन्हों देखते हैं कि हज़रत आयशा जो है ना कोने में जो है ना चादर ओढ़े बैठी हुए रहते हैं। उन्हों जाके देखने के बाद वो बोलते हैं, अरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उम्मत की माँ जो है ना यहाँ पर मौजूद है। कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होता, कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होता, सिर्फ़ क्योंकि उन्होंने अभी पर्दे के अहकामात सूरह अहज़ाब नाज़िल होने से पहले क्योंकि उन्होंने हज़रत आयशा को देख लिया था, तो उस वज़ह से वो उन्हें पहचान लेते हैं और सिर्फ़ अपनी सवारी ऊँट जो है ना लाकर उनके सामने खड़ा कर देते हैं और विदाउट एनी कन्वर्सेशन जो है ना आप जो है ना नकील थामे हुए ऊँट की और हज़रत आयशा जो है ना ऊपर तशरीफ़ फरमाए। दिस वाज़ दैट्स इट। इतना ही हुआ था, इससे आगे जो है ना जो अहादीस से मिलता है, उससे ज़्यादा जो है ना कुछ भी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ से ज़रा गौर से सुनिए कि ये जो अब्दुल्ला बिन उबई जो नामी जो है ना मुनाफिक था, उसको एक मौका मिल गया था। उन क्या करा था मालूम है? जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी थी देखिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगे। कैसे इल्ज़ामात लगे? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना शिर्क में कर रहे हैं या फैमिलीज़ शिर्क करने नहीं दे रहे, फैमिलीज़ में डिस्प्यूट हो रहा या साहिर है, गाहिन है, इस तरीके के अल्फाज़ लेकिन क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल का अरसा उनके कैरेक्टर वाइज़ कोई भी उँगली नहीं उठा सके। कोई भी उनको उँगली नहीं उठा सके थे, उतने प्योर कैरेक्टर के थे। हाँ, उनकी दावत जो पेश की गई थी, उसकी इख्तिलाफ़ात ज़रूर की गई थी। लेकिन मदीने में आने के बाद में यहाँ पर जो गंदगी थी, यहाँ की जो अपोज़िशन था, वो अलग लेवल का था। ये लोग जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कैरेक्टर के ऊपर उँगली उछालने के वास्ते मौका देखते थे। एक वो मौका है जो सूरह अहज़ाब में हम पढ़ने वाले हैं कि हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से निकाह कर लिया था। उसकी तशरीह इंशाअल्लाह हम सूरह अहज़ाब में जाकर पढ़ेंगे। लेकिन ये दूसरा जो उनको मौका मिला था वो ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ा के मौके पर मिला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरा यानी हज़रत आयशा को जब देखा कि सफ़वान बिन मुअत्तल उनको उनकी ऊँट की नुकेल थामे हुए एंटर हो रहे हैं, तो वो लोग क्या करे मालूम है? एक झूठा प्रोपेगेंडा जो है ना नौज़ बिल्ला जो है ना उठा दिए कि नौज़ बिल्ला जो है ना दोनों बीच में जो है ना हज़रत आयशा जो है ना गलत काम कुछ करे हैं। तो वो प्रोपेगेंडा जो है ना वबा की तरह फैला। अभी हम लोग देखें कि किसी भी औरत के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना बहुत बड़ा फ़ेल है। तो वो लोगों को शैतान ने उस फ़ेल को उनके लिए आसान कर दिया और वो लोग जो है ना पूरे माशरे में जो है ना ये वबा को फैला दिए। ये आवाज़ को जो है ना ये प्रोपेगेंडे को झूठा बहतान जो है ना नौज़ुबिल्लाह। हज़रत आयशा मासूम थी और उनको कुछ भी इत्तला नहीं थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहने लगे। एक मर्तबा हज़रत आयशा जो है ना किसी ज़रूरत से बाहर जाती है, तो वहाँ पर उनको कोई सहाबिया मिलती है और वो बोलती हैं कि किसी कन्वर्सेशन के दौरान में उनको पता चलता है कि इस तरीके से जो है ना नौज़-बिल्लाह हज़रत आयशा को खुद अपने बारे में बहुत दिनों के बाद पता चलता है कि मेरे बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं उनको। वो बहुत ज़्यादा गमज़िदा हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बीमारी महसूस करते हैं, कमज़ोरी महसूस करती हैं और हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रियायत माँगती हैं कि मुझे अपने मैके में रहने की इजाज़त दी जाए। तो फिर हज़रत आयशा जो है ना अपने मायके जाकर रहना शुरू कर देती हैं और वहाँ पर इंतज़ार करते हैं और लोग बहुत ज़्यादा ईमान वाले भी जो है ना जो है ना यानी ये प्रोपेगेंडे में नौज़ुबिल्लाह शुमार हो जाते हैं। और उसके बाद बहुत अरसे तक हज़रत आयशा परेशान होती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन हज़रत आयशा की जो है ना ये छोटी-सी जो आज़माइश थी, वो उनके ताल्लुक से जब आयत बरात यानी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में देखिए, ऐसी ज़बान जब निकालते थे तो तुम्हें ज़ेब ना देता था, सुबहान अल्लाह ये तो एक बहतान अज़ीम है। आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह की तरफ से इस गवाही के आने का इंतज़ार किया और हज़रत आयशा की गवाही जो है ना आसमानों से उतरी और क़यामत तक के लिए जो है ना वो निशानी कायम रही। सुभान अल्लाह।
تو یہ واقعہ افق کہلاتا ہے. اس میں بہت ساری جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے نشانی رکھی ہے. تو اس سے ریلیٹڈ پورے احکامات یہاں پہ بتا دیے گئے ہیں. اور یہ جو بہتان لگانے کا فعل ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرے گا، اسے فحش اور بدی کا ہی حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہوتا تھا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی کہ ہم یہاں پر سوچ سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے اوپر بھی کوئی الزام لگایا جاتا ہے، وقتی طور پر آزمائش ہوتی ہے، تو حضرت عائشہ بھی اس چیز سے جو ہے نا بری نہیں تھی، ان کے اوپر بھی الزام لگایا گیا تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی برات اور ان کے لیے جو ہے نا قیامت تک کے لیے دلیل پیش کی تھی. یہ بہترین امت کی ماں تھی، اور بہترین جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے خود ان کی گواہی دی تھی. جب بھی ہم انشاءاللہ اسٹرانگ کیریکٹر رہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری گواہیاں جو ہے نا لوگوں کے پاس قائم رکھے گا، اور قیامت کے دن خود اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گواہ رہیں گے. اسٹرانگ کیریکٹر ایک اسلام کی جو ہے نا ٹیچنگ میں سے ایک ٹیچنگ ہے. اس کے بعد یہ یہاں سے آیت نمبر 26 تک میں ترجمہ پڑھ لیتی ہوں. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقترد ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ داروں اور مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ یعنی لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور و رحیم ہے. ٹھیک، یہاں پر یاد رکھ لیجئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا حضرت مستح بن اساسہ کی ذمہ داری کرتے تھے، کفایت لیتے تھے، لیکن جب ان کی بیٹی کے اوپر ان لوگوں نے اس طریقے سے الزام لگایا، اور مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ملوث ہو چکے تھے، یعنی اس پروپیگنڈے کے شکار ہو چکے تھے، تو بعد میں حضرت ابوبکر قسم کھاتے کہ میں ان کو نہیں دوں گا. پھر یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بڑھا چڑھا کر جو ہے نا پھر اس چیز کو چیریٹی کو کنٹینیو کیا تھا. میرے اور آپ کے لیے لیسن ہے کہ آیت نمبر 22 میں کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو ہمیں حتی الامکان اللہ کی خاطر اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ہے. یعنی بیٹی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور آپ اس کے گھر کی راشن پانی کر رہے ہیں. اتنا بڑا جگر حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، اور یہی قرآن کی ٹیچنگ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 23، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت پر لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو بہت ساری پہلو ہیں، لیکن ہم عمل کے لیے یہ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے کسی بھی پاک دامن عورت پر unless and until it's related ہمارے اندر گھروں میں نوز باللہ اللہ تعالیٰ سے ملوث نہ ہو یا اس طریقے سے ہو، مجھے اور آپ کو جب تک بلا کر گواہی دینے کے لیے نہیں کہا جاتا، منہ کو زبان کو سیل رکھنا ہے. اس کی بیٹی اسپیشلی رشتوں کے جب معاملے آتے ہیں تو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر زبان پہ نکالنا. کیا ہے کہ بھئی ان کا نہیں معلوم ہے، کیا ہے کہ بھئی ان لوگ پھر لیتے رہتے ہیں، کیا ہے کہ بھئی ان کے کزنس کے ساتھ ان کا معاملہ ہے. اس طریقے کے جو گول مول باتیں کرتے ہیں نا، یہ ایک زہر کا بوم کی طرح کام کرتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے نا عزتوں میں نقصان ہو جاتا ہے. چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کی بھی عزتیں اتنی ہی زیادہ محترم ہے. ہمیں اپنی زبانوں کا خیال رکھنا چاہیے. کر رہے ہیں کیا انہوں، نہ چوری کر رہے، نہ ڈاکہ ڈال رہے، نہ کیا تو بھی کر رہے، لیکن صرف اور صرف کیا کر رہے، الزام لگا رہے. زبان کا غلط استعمال اللہ کی لعنت کا ذریعہ بن رہا ہے. اور اللہ کی لعنت کا مطلب ہوتا ہے لعنت مطلب لٹرلی مینس اللہ کی رحمت سے دور پھینکا جانا. نوز باللہ، سمجھ لیجئے، اللہ کی رحمت سے دور پھینکا جانا. کیا ہم جی سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو کر؟ پھر سوچ لے اس طریقے سے الزام لگانے سے پہلے. اور نہ صرف دنیا میں، پھر آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عذاب. عذاب ہی بہت بڑی چیز ہے، پھر بڑا عذاب کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ اگر نہیں تو اپنے آپ کو چیک کر لیں. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں کہ جب کہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں اور ان کی کرتوتوں کی گواہی دیں گے. یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں، اپنے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر دیکھ لیجئے، ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر نہیں، آنکھوں کے سامنے لا کر دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہے نا اللہ کے جاسوس ہیں. آپ اس سے جو بھی کام کرائیں گے، آپ اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبانوں سے جو بھی کام کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، گوسپ کر رہے ہیں، یا اپنے ہاتھوں سے کوئی بڑھ بڑھ کر کسی برائی میں حصہ لے رہے ہیں، کسی برائی چیز کو ٹائپ کر رہے ہیں، بری طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے جاسوس ہیں.
یہ اللہ کی امانتیں ہیں جو ہمارے پاس دی گئی ہے. اسی طریقے سے یہ اللہ ان کو زبان دے گا اور قیامت میں یہ گواہی دیں گے, ہمارے فیور میں دیں گے. اگر ہم نے اس کو اللہ کی کتاب لکھنے کے لیے استعمال کیا, اللہ کی آیتوں کو سرچ کرنے کے لیے استعمال کیا, دعاؤں کو گوگل کرنے کے لیے استعمال کیا, اگر آن دا ادر ہینڈ ہم نے اس کو غلط چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے, یہ اگینسٹ میں بھی گواہی دے گی. قرآن ہمارے حق میں ہوگی یا قرآن ہمارے اگینسٹ میں ہوگی. قرآن گواہی دے گا قیامت کے دن. دیکھ لے کہ مجھے اس کو فیور میں رکھنا ہے یا اگینسٹ میں کرنا ہے. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں, اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق اور سچ کو سچ کر دکھائے گا. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے, خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہے, اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے ہیں. ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اچھا, آیت نمبر 26 کا میں تھوڑا سا بول دیتی ہوں کہ میرے اور آپ کے کرنے کا کام کہ کوئی زنا کر چکے ہیں یا کوئی کیریکٹر فل پرسن نہیں ہے, اگر ہم کو پتا چلتا ہے تو ہم کو اس کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں قائم کرنا ہے. اپنے بچے اور بچیوں کے رشتے کرنے کے ٹائم پہ جب ہم ڈگریاں دیکھتے ہیں, جب ان کے مال اولاد دیکھتے ہیں, جب ان کا خاندان دیکھا جاتا ہے, جب ان کا نسب دکھا جاتا ہے, جب ان کا گھر بار ہے نہیں دیکھا جاتا, جب ان کے پراپرٹیز دیکھے جاتے ہیں, جب ان کا بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے, ایک چیز جو ہم بھول جاتے ہیں وہ ہے اس کا کیریکٹر. تو یہاں پر لکھ لیجئے, دو پہلو لکھنا ہے نمبر 26 سے کہ مجھے رشتہ کرنے کے ٹائم پہ دو چیزوں کو امپورٹنس دینا ہے. ایک ہے بچہ یا بچی کا عقیدہ کیسا ہے, دوسرا بچہ اور بچی کا کیریکٹر کیسا ہے. ایک نیک بچی کو برے شخص سے شادی کروانا یا ایک نیک بچے کو بری لڑکی سے شادی کرنا بہت بڑا ظلم ہوگا, بہت بڑا ظلم ہوگا, کیونکہ they deserve clean partners, good character partners جو ہے نا وہ ڈیزرو کرتی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے, خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, لیکن پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے, پاکیزہ مرد ہے نا پاکیزہ عورتوں کے لیے, اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مرد کے لیے. یہ ریلیشن شپ کے لیے ایک نقطہ لکھ لیجئے, انشاءاللہ اس کا پہلو پھر ہم ڈیٹیلز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں اچھا ٹھیک ہے نصرت, یہاں سے ہم پی پی ٹی وائز جائیں گے کیونکہ ٹائم بہت کم بچا ہے, مجھے اس سورے کو کمپلیٹ کرنا ہے. انشاءاللہ پی پی ٹی وائز ہم سلائیڈ وائز دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں تشریح پڑھتے ہوئے اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ پی پی ٹی بھی کمپلیٹ کرنا ہے نا. سلائیڈز دکھائیے نصرت پلیز. آدھا گھنٹہ آنے جانے میں گیا. سورۃ النور جس کا مطلب ہوتا ہے لائٹ, ہم نے سورہ ابراہیم میں پڑھا تھا. قرآن وہ کتاب ہے جو مجھے اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لاتی ہے. اسی کا اگلے سورہ سورہ فرقان, یعنی لائٹ آنے کے بعد میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی اقتدار اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے, یعنی صلاحیت آ جاتی ہے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اچھا, اس سورے کی کچھ خصوصیات ہیں ہم دیکھ چکے ہیں, جلدی سے میں پڑھ لیتی ہوں, پھر یہ موضوع پہ آ کر ہم رکیں گے جہاں سے گھروں کے داخلے کا یہ ملتا ہے. مسلمان عورت حجاب پہنتی ہے اور طہارت کی نشانی ہے, اور یہ اس کی عفت اور وقار کی علامت ہے. یعنی ہم جو سمبل کیری کر رہے ہیں, ہمارا جو حجاب ہے, ہمارا جو لباس ہے, وہ اسلام کے ہم ایمبیسیڈر ہیں. when we move, ہمارے ساتھ اسلام کی نمائندگی ہم کرتے جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک شرم اور حیا کے ساتھ پرائڈ کیری کرتے ہیں, اس میں شرمندگی کی لحاظ نہیں ہے بلکہ ہم اللہ کے ہونے کی علامت ہے. جتنا زیادہ حیادار لباس ہوگا اتنی زیادہ اللہ کی محبت کا اقرار ظاہر ہوگا. سوچ لے کہ شرم نہ ہے کیا اللہ کی محبت کا اظہار کرنا ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. ہاں یہ ساری چیزیں میں نے بتا دیا ہے. غزوہ بنی مستحلقہ کے وقت میں ہوا تھا. واقعہ افق کا بھی ذکر ہو چکا ہے, اور جو ہے نا احکامات حجاب کے تعلق سے ابھی آنے والے ہیں. لیکن زنا کی جو شادی شدہ ہے اس کے لیے موت کے تک سنسار یعنی رجم کیا جائے گا, اور غیر شادی شدہ سے کے لیے 100 کوڑے بتائے گئے ہیں. یہ بھی ہم نے سارے پوائنٹس ڈسکس کر لیے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. زنا کی جو وجوہات ہیں وہ پردے کے احکامات ہیں کہ انسان جب ابھی آنے والے ہیں, وہ نیکسٹ آیتوں میں آنے والا ہے, میں انشاءاللہ وہاں پر ڈسکس کرتی ہوں کہ مومن عورتوں کو اور مردوں کو کس طریقے سے رکھنا چاہیے اور ان کا لباس کیسا ہونا چاہیے. ابھی وہ آیتیں آنے والی ہیں, وہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کہ لباس کا جو یعنی ٹاپک جو ہے سورہ نور کا, زنا سے بچنا, ٹھیک ہے, پیور کرنا ہے سوسائٹی کو.
تو وہ جو ہے نا اس میں لباس کا بہت بڑا ہے جو ہے نا رول ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ جب آیتیں آتے ہیں تو ہم وہاں پر دیکھ لیں گے. آگے چلتے ہیں. اچھا دونوں کا کمپیریزن یہاں پر بتایا گیا ہے کہ زنا کرنا یعنی کسی کے ساتھ انلیگل ریلیشن شپ قائم کرنا اور شرک کرنا دونوں بھی ایک خاص جو ہے نا طرح کا ظلم ہے. کیونکہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اپنے کمیٹڈ پرسن کے ساتھ اپنے جس کے ساتھ اس کا کمٹمنٹس رہتا ہے اور جس کا کانفیڈنس رہتا ہے اس کو بریک کرتا ہے. اور شرک جب انسان کرتا ہے تو اپنے خدا کے ساتھ جو ہے نا وہ دھوکا دیتا ہے. دونوں بھی ایک طرح کے دھوکے ہیں. یا اللہ کی شان دیکھ لیجئے کہ اللہ اپنے ساتھ بھی جو ہے نا شرک جو ہے نا ایکسپٹ نہیں کرتے, تو اپنے جس کے ساتھ عہد ہوتا ہے اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے کی شراکت پسند نہیں کرتے. یہ رب العالمین کا جو ہے نا میرے اور آپ کے اوپر احسان ہے. دونوں جرائم یعنی دونوں بھی جو ہے نا کیا بولیں گے ایولز کرائمز کنسیڈر کیے جائیں گے اور انسانی حقوق کو پورا نہیں کرتے. انسان نسل کی تباہی ہے. زنا کی برائیوں میں سے شمار کیا جاتا ہے. اور زانی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. زانی سے آپ نکاح میں رہ بھی نہیں سکتے. یہ پھر ایک فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا زنا ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے معاملہ جو ہے نا ہمیں رجوع کرنا چاہیے قاضی کے پاس, کیونکہ اس کے بارے میں بہت سخت احکامات ہیں. اگر لٹرلی کوئی ملوث ہے تو پھر اگر سزا سخت ہے تو ثابت کرنے کے لیے, پھر اگر کسی کے پر کوئی الزام بھی لگا رہے ہیں تو پھر وہ ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ بھی ہونے چاہیے. ایک پیچیدہ صورتحال کا حل جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو حالت میں دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ ہم نے دیکھ لیا کہ ان کو قسم کے ساتھ جو ہے نا اس چیز کو ظاہر کرنا پڑے گا. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اسے لیان کہا جاتا ہے اس میں قرآن کی ٹرمینالوجی میں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اس کے بعد اگر کوئی اس طریقے سے جو ہے نا ملوث ہے اس چیز میں ملوث ہیں تو پھر جو ہے نا نیکسٹ آیت میں ہم نے پڑھ لیا تھا اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. اگر نعوذ باللہ کسی چیز کے ساتھ ہم نے الزام لگا دیا ہے تو توبہ اور استغفار کا دروازہ, بہترین استغفار کی دعا یہاں پر لکھ کر دی گئی ہے. انشاءاللہ اس کے اسکرین شاٹس ہم ڈال دیں گے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ میں اور آپ مخلص ہونا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو نیت کو خالص کریں, پچھتاوا ہونا چاہیے, ہم لوگ اس کو گلٹ فیل کریں, اس کے بعد استغفار کرنا چاہیے. اس عمل کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہیے. صدقہ اور کفارے کے طور پر صدقہ ہم دے سکتے ہیں کفارے کے طور پر, یعنی کہ اچھی نیکیاں کرنا ہے, برائی کو چھوڑنا ہے اور صدقہ وغیرہ نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. سیکنڈ رکوع ہمارا شروع ہو رہا ہے جس کو بھی ہم ابھی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. نیکسٹ سلائڈ پلیز. واقعہ فقہ میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا ہے. قذف کی سزا بتائی گئی ہے. اگر کوئی الزام لگاتا ہے, قرآن کی ٹرمینالوجی دا ورڈ قذف مینس 80 کوڑے اس شخص کو لگائے جائیں گے جو کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے اور پھر اس کو ثابت نہیں کر سکتا, 4 گواہ نہیں لاتا ہے تو پھر اس کو سزا دی جاتی ہے. دیٹ پنشمنٹ itself is called قذف. اور جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ جو حضرت عائشہ کے ساتھ جو ہے نا اس طریقے سے الزام کر رہے تھے ان کو سزا دی گئی تھی. الزام لگانا, بہتان لگانا, افواہیں پھیلانے میں حصہ نہیں لینا چاہیے. اگر اس طریقے سے کوئی کر رہا ہے تو دیکھ لیں کہ کس کو فالو کر رہے ہیں. عبداللہ بن ابی کے کیریکٹر میں وہ شمار کیا جائے گا. تحقیقات کے بغیر افواہیں پھیلانا نہیں چاہیے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. واقع بہتان لگانے کی وجہ سے مسلمانوں کے بارے میں ہمیں نیک گمان کرنا چاہیے, شرک کرنے سے بچنا چاہیے. پکچرز آپ دیکھ لیجئے, الفاظ سے زیادہ پکچرز آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھا دیں گی کہ زبان کا غلط استعمال ہمیں جو ہے نا بہت بڑا یہ ہے. یہ اس پر ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ سے اس میں تفسیر میں دیا گیا تھا. صبح میں دیکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ایک جگہ سے اور وہ شخص تھا جس کو رجم کر کے اس کا انتقال ہو چکا تھا. تو اس کے مرنے کے بعد جو ہے نا اس کی ڈیڈ باڈی وہاں پر پڑی تھی. تو 2 شخص اس شخص کے بارے میں کچھ برا بول رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں وہ بات پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شخص کے پاس جا کے بولتے یہ شخص کا گوشت نکال کے تم کھاؤ. بولتے یہ شخص جو سوایا ہے, مر گیا ہے, اس شخص کی باڈی کا گوشت نکال کر تم کھاؤ. دونوں شخص, وہ دونوں جو باتیں کرنے والے رہتے ہیں, دونوں آدمیاں بولتے ہیں ارے یہ کیسے پاسبل ہے, یہ تو مشکل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں بولتے ہیں کہ تم جو کام کر رہے ہو, جو گوسپنگ کر رہے ہو, وہ مرنے والے شخص کے بارے میں جو الزام کر رہے ہو, ڈسکس کر رہے, یہ اس سے بھی بری چیز ہے جو تم لوگ ڈسکس کر رہے.
تو اتنا بڑا کہ کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے اور وہ سزا تک پہنچ جاتا ہے, اور سزا ہونا چاہیے تو گورنمنٹ رولز کے حساب سے, گورنمنٹ اسلامک لا کے حساب سے ہی سزا. میں اور آپ یہ سزا دینے والے نہیں بیٹھ سکتے کہ میں ایسی کوڑے ماروں, میں تم ایسی کوڑے مارو. دس از ناٹ دا پارٹ آف اسلامک ریچول انلیس اینڈ انٹل مسلم گورنمنٹ نہ ہو, اس چیز کو نافذ نہیں کیا جاتا. اور مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جو تفسیر ہے انہوں نے خاص بتا دیا ہے جس طریقے سے نماز اور روزہ اور اس طریقے کے احکامات نافذ کرنا ضروری ہے, آن دا سیم وے یہ چیزوں کو بھی ہمیں اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو معاشرتی طور پر اس چیز کو نافذ کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو پاور میں اور اس چیزوں میں آنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اختیار عطا فرمائے. یہ تمام چیزیں جو زبان کے غلط استعمالات کے ہیں, اس کا اسکرین شاٹ تمام لوگ لے لیں انشاءاللہ, اس کو اپنے اس کے لیے لے لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فتنوں سے بچا لے. دو گز کی زبان رہتی ہے, کیا بولتے ہیں 2 گرام کی زبان رہتی ہے, لیکن ہمارے وجود کو جو ہے نا پورے ہمارے جسم کے 80-90 کلو کے وزن کو جو ہے نا ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے عذاب سے اور اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. نیکسٹ رکو, تیسرا رکو ہمارا شروع ہو رہا ہے. ہاں, یہاں تک جو ہے نا ہم نے کیریکٹر وائز دیکھ لیے تھے. اب یہ زنا سے بچنے کی باتیں یہاں سے شروع ہونے والی ہیں, یہ جس میں آتا ہے کہ گھروں میں کیسا داخل ہونا وہ بتایا گیا ہے, پردہ کس طریقے سے کیا جائے وہ بتایا گیا ہے, اور اس زنا کو روکنے کے لیے تھرڈ حل جو بتایا گیا ہے وہ نکاح کے ساتھ بتایا گیا ہے, اور فورتھ حل جو بتایا گیا ہے جو لاسٹ کنکلوژن آف دا سورہ پہ آئے گا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو, اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اللہ کے اوپر تمام چیزوں کی جو ہے نا سولوشنز یہاں پر بتائے گئے ہیں. تو یہاں سے لے کر سورہ کے آخری تک 4 سولوشنز 4 پہلوؤں پر بات کرنے والے ہیں. تو آیت نمبر 27 سے 29 تک گھروں میں داخلے کے احکامات بتائے گئے ہیں. یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا, یہ سلائڈ کے ہٹا دیں نصرت. نیکسٹ سلائڈ ہے. بخشش اور معافی کی تعلیم کی دعائیں لکھی گئی ہیں. یہ ساری چیزیں ہم پڑھنے کے لیے چاہیے, انشاءاللہ اسکرین شاٹ پہ ڈال دیے جائیں گے. جی نیکسٹ سلائڈ پلیز. یہ ہمارے ہاتھ اور زبان جو ہم آیت پڑھ کر آئے ہیں اس کی سلائڈ ہے کہ ہاتھ اور ہماری زبان جو ہے نا گواہی دینے والے ہیں, کیونکہ ہمارے اعضاء, یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے صرف منہ میں ہی زبان ہے, لیکن ہمارے ایوری باڈی پارٹ آف جو ہے نا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں زبان دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ, ہم قیامت کے دن اس میں قیامت کا جب منظر پڑیں گے اس میں آتا ہے کہ پنڈلی خود ہمارے خلاف گواہی دیتے ہیں. تو شخص بولتا ہے ارے تو میری ہے, میں تیرے کو آگ سے بچانے کے لیے جو ہے نا یہ جھوٹ بول رہا تھا. تو وہ بولتی ہے کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی ہوں اور اللہ ہی نے مجھے زبان دی ہے اور میں صرف حق بیان کرنے والی. اللہ اکبر. پورے باڈی پارٹس کو ہاتھ لگا کر چھو کر دیکھ لیجئے. These are agents of Allah سبحانہ وتعالی, سیکرٹ ایجنٹس جو ہماری جو ہے نا دیکھ رہے ہیں. ہم کبھی بھی اکیلے نہیں رہتے, اللہ رہتا, 2 فرشتے رہتے اور ہمارے باڈی اعضاء رہتے ہیں, اور زمین بھی گواہی دینے والی ہے. آگے چلتے ہیں نیکسٹ رکو, 4th رکو میں. لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ گھر والوں سے اجازت نہ لے لو. مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں نیچی کر لے. اللہ تعالیٰ معاشرے میں برائی کی پیدائش کی روک تھام کرتا ہے. تو یہاں سے جو ہے نا گھروں کے داخلے کے رولز بتائے گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو گھر میں اگر ہم جا رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو اس گھر میں داخلے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے, کیونکہ یہ جیسا بتایا گیا ہے موضوع سے ریلیٹڈ ہی چیز ہے. یہ کوئی الگ ٹاپک نہیں شروع ہوا ہے کہ اس زمانے میں کیسا ہوتا تھا. یہ آیت نازل ہونے سے پہلے لوگ جو ہے نا بنا جو ہے نا دروازے بھی نہیں تھے, پردے رہتے تھے, اور بنا چیزاں جو ہے نا بنا پولے کے بدو لوگ جو ہے نا سیدھا اندر داخل ہو جاتے تھے. اس سے بہت زیادہ پریشانی اور الجھن پیش آتی تھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلم معاشرے کی تشکیل کی, خوبصورتی کی, یہ بھی بتا دیا گیا مجھے اور آپ کو کسی کے گھر جانا ہے تو اجازت طلب کرنا ضروری ہے. کیسا رہیں گا, گھر میں جا کو نوک کر کوئی اجازت لینے والا نظر, یہ چیز نہیں, بلکہ جانے سے پہلے آج کل فون کی فیسلٹی موجود ہے, ہمیں مجھے اور آپ کو فون کی فیسلٹی یوٹیلائز کرنا چاہیے. اور حدیث کا مبارکہ ہے کہ اگر آپ 3 بار نوک کریں, 3 بار نوک کرنے کے بعد وقفے سے نوک کر کے اگر کوئی دروازہ نہ کھولے تو خاموشی سے واپسی بنا برا مانے کے آپ وہاں سے نکل جانا ہے. دا سیم وے فون کے بھی احکامات ہے. اگر آپ فون رنگ کر رہے ہو 2 سے 3 مس کال کرے کے بعد میں اگر کوئی بندہ نہیں ریسیو کرا تو مجھے اور آپ کو برا نہیں ماننا ہے. چاہے میسیجز ہو یا چاہے فون ہو, وہ اپنی سہولت سے اسے دیکھ کر اسے ریپلائی کر سکتا ہے. امیڈیٹ جو ہمارا انسٹنٹ ورلڈ اور انسٹنٹ ہماری عادتیں ہو گئی ہیں, اس طریقے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا
जाता, क्योंकि ये इस्लाम का तरीका कार नहीं है। घरों में दाखिल है फोन के रूल्स और आजकल व्हाट्सएप के रूल्स, और ये तमाम जो है ना कम्युनिकेशन के लिए सामने वाले का अहकाम है, उसका हक बनता है कि वो चाहे रिसीव करे चाहे ना करे। सब अवेलेबल है, ऑनलाइन दिख रही, फोन ने उठा रहे, बुरा नहीं मानना है, घर में दिख रही, आवाज आ रही, यू नेवर नो कि वो किस चीज में है। वो हो सकता है अंदर झगड़ा चल रहा, हो सकता है बातचीत चल रही, हो सकता है वो आराम कर रहे हैं, जो भी मामला है हमको इसमें उलझने का कोई भी इजाजत नहीं दी जाती है। लोगों के घरों के लिए ये रूल्स अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताए हैं। तो बेहतरीन कैरेक्टर क्या, अचानक जेंगे क्या हो रहा देखेंगे कहते जाको बोल को, ये काइंड ऑफ कैरेक्टर भी हमारे अंदर दरमियान में पाए जाते हैं। तो ये पसंदीदा कैरेक्टर नहीं है, बल्कि उन्हें आपको वापस भेजने का हक रखते हैं। आगे चलते हैं। आयत नेक्स्ट जो बताई गई है, निगाहों को झुकाने का हुक्म दिया गया है कि बोलते हैं ना मर्दों के पर्दों का, पर्दे का जो हुक्म दिया गया है, पर्दा मतलब हम इमीडिएटली समझते हैं कि औरत के वास्ते है, नहीं। अगर आयतों के अगर आप तर्जुमा पढ़ चुके हैं, शायना बच्ची ने पढ़ लिया है, तो उसमें आप सुन चुके हैं कि निगाहों का जो नीचे रखने का हुक्म दिया गया है वो पहले मर्द को दिया गया है। तो पहला जो कवर करना है, मर्द को कवर करना है कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें। सुभान अल्लाह। सेकेंड जो हुक्म मिला है, जब औरतों को अपनी निगाहों को और अपने ओढ़नियों के आंचल को, ये तमाम चीजों को जो है ना कवर करने का हुक्म दिया गया है। ये हमारे लिए बुरी चीज नहीं है, बल्कि जितनी चीज कीमती होती है उतना कवर करके रखा जाता है। तो इस हाँ, उसीलिए जो है ना अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसमें कुछ गलत नहीं सोचना है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ औरतों को कहा है, बल्कि जो जितनी प्रीशियस चीज रहती है हम उसे उतना ही ज्यादा कवर करके रखते हैं। और खूबसूरत मर्द से ज्यादा अल्लाह की नजर में औरत खूबसूरत थी, क्योंकि मर्द को बाहर के काम के लिए अल्लाह ताला ने बनाए हैं, उनके शोल्डर्स में ज्यादा ताकत है और उनको स्किन रफ बनाई गई है, उनकी बॉडी को ज्यादा ज्यादा हेयर बनाए गए हैं। फितरत खुद हमको बताती है। वेराज औरत के अंदर ऐसे आज़ा बनाए गए हैं जो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है, जो डिलीवरी के प्रोसेस और बच्चे को जनीन के हैसियत से, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसकी वैसी खुसूसियत दी है। तो दोनों की तश्कील उनके उनके यूजर्स के हिसाब से रखा गया है। और औरतें बच्चियां जैसे ही बालिग होना शुरू हो जाती हैं, आसारे यानी प्यूबर्टी चेंजेस जो बॉडी में नजर आना शुरू होते हैं, इंतजार नहीं करना है कि एग्जैक्टली जो है ना एग्जैक्टली वो जो है ना इस तरीके से पहुंचे, निशानी नमोदार हो, उसके बाद जो है ना उनको पर्दा कराएं, बल्कि लिबास पैदा हुए जब से, आजकल अगर आप अखबारात देख रहे हैं तो हमको पता चलता है कि 4 महीने की बच्ची है, 4 साल की बच्ची है, 8 साल की बच्ची है, आप खुद गेस कर लेंगे कुछ कब से मुझे पर्दा कराना है, कब से मुझे इन बच्चियों को नामहरम के हवाले करने से पहले, मुहर्रम रिश्तों को हवाले करने से पहले उन्हें उड़ाकर ढांक कर पर्दा दिया जाए, क्योंकि ये इस्लाम जो है ना निगाहों की भी हिफाजत का मुतालबा करता है। मर्दों के और औरतों के जो है ना सुभान अल्लाह लिबास के आदाब भी यहाँ पर बताए गए हैं। आयत नंबर 30 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। आयत नंबर 32 एंड 34 में देखिए, आयत नंबर 32 एंड 34 में निकाह के अहकामात के बारे में बताया गया है। अच्छा, किसके साथ हम बेतकल्लुफी, सूरह अहज़ाब में पर्दे का मामला आ रहा है, वहां पर हम डिटेल में पर्दे के बारे में इंशाल्लाह बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो तरीका है, देखिए दुपट्टे ओढ़ने का जो तरीका को डिस्क्राइब किया गया है, देखिए अगर सीरत के मुताले करते हैं तो पता चलता है कि वो औरतें क्या करते थे, अपने आंचल को जो है ना सिर्फ सरों पे ऐसा बड़ा जो है ना हम्प लाइक लगा के दुपट्टों को पीछे लटकाती थी, और ऐसा मटका मटका कर, उनकी गेट भी डिस्क्राइब किया गया है कि ऐसे मटका मटका कर लोगों को मायल करने वाली चाल से चलती थी। आज वो दौरे जहालत वापस आया है। लड़कियां सो कॉल्ड अगर दुपट्टा ले भी रही हैं तो फिर उसी तरीके से अगर ले रही हैं तो फिर हम दौरे जहालत में है। मुसलमान औरत ग्रेसफुल रहेगी और अपने चेहरों को, अपने सीनों को और अपने पूरे जिस्म के जो है ना हिस्सों को पोशीदा रखे। सिर्फ हाथ और चेहरे के अलावा वो तमाम चीजों को नहीं कर सकती। ठीक, छुपी हुई जीनत को बेनिकाब ना करो, अपने पांव जमीन पर मारती हुई ना चलो, बेहयाई से माशरे को बिछाने के लिए यानी
चलना जितनी मुमकिन हो सके उसकी शादी कर लो, क्योंकि इसीलिए अगले अहकामात में निकाह के अहकामात आ गए हैं। जैसे घरों में दाखिल होने के टाइम पे जिना से बचने के लिए देख लीजिए, फर्स्ट क्या हुआ, पर्दे का अहकामात आ गए। सेकंड जो ना घरों में रुकने का अहकाम आ गया। थर्ड इसका तोड़ जो अल्लाह सुब्हाना तआला बोल रहे हैं, निकाह कर दो। बच्चे बच्चियां बालिग हो चुके हैं, उनको शऊर आ चुका है, तो उन्हें जल्द से जल्द उनके जिम्मेदारियों के हवाले कर दो। ये जो हमारी थॉट्स है कि बच्चा शादी कमाने लगे, घर बना ले, या फिर अपने बच्चों की बहनों की शादियों की जिम्मेदारी अदा कर ले, ऐसा काम भी आप कोई भी सिरा की या कोई भी बात उठा के देख लीजिए, ऐसी कोई भी शर्त नहीं लगेगी। और जुल्म से बड़ा जुल्म आजकल बच्चियों के साथ भी यही मुतालबा किया जा रहा है कि अरे बच्ची पढ़ ले, बच्ची सेटल हो जाए, बच्ची ये पढ़ ले, बच्ची का वो जॉब लग जाए। अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो मैं और आप अगर वो कोई गलत रवैश पे चले जाते हैं, अगर कोई गुनाह अगर वो समेट रहे होंगे, हम नहीं जानते। आजकल फ्री अवेलेबल है हर चीज जो है ना। पहले जब एक आदमी कैरेक्टरफुल या लड़की कैरेक्टरलेस होती थी तो वो अपने कांटेक्ट वालों में, लिमिटेड लोगों में पता चलता, हाँ कॉलेज जाते जब ऐसा हुआ, बस स्टॉप पे ऐसा हुआ, दावत में मिले थे, माशरे में ऐसा हुआ, पड़ोसियों के साथ मुलविस हो गए। आजकल यहाँ बैठ के दुनिया के आखिरी अदर सिरे पर भी इंसान जो है ना गलत काम करने के लिए फ्रीडम अवेलेबल है। इस आग फैली हुई माशरे में अगर बच्चों के जज्बात को सही तरीके से उनको रहनुमाई नहीं की जाती है तो कहूँ अच्छा, इंशाल्लाह मैं बाद में उस चीज को डील करती हूँ। यहाँ देखिए अल्लाह सुब्हाना तआला निकाह का अहकाम दे रहे हैं, तो करना क्या है, जल्द से जल्द, मैं और आप करने के काम में लिख लीजिए, जल्द से जल्द बच्चे और बच्चियां शऊर पे आते ही उनकी निकाह कर देना चाहिए और उनकी जिम्मेदारियां अदा कर देना चाहिए, क्योंकि निकाह के बाद अल्लाह सुब्हाना तआला उनके रिस्क को खोलते हैं और जो है ना निकाह जो है ना उनके दीन को मुकम्मल करता है। चलिए नेक्स्ट चीज जो आयत नंबर 30, आयत 35 से 40 तक जो बताया गया है, काफिरों और मोमिनों की जो दो मिसालें बताई गई हैं, जो आयत नूर है, आयत नूर के नाम से बताई जाती है। अभी तर्जुमा पढ़ लिए हैं, मैं एक बार दफा जल्दी से पढ़ के इसको समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आसमान और जमीन नूर है। अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। कायनात में इसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक में चिराग रखा हुआ हो, चिराग एक फानूस में हो और फानूस का हाल ये हो कि जिसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा हो, और वो चिराग जैतून के एक ऐसे मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता हो जो ना शहरी हो और ना गरबी हो, जिसका तेल आप ही आप भड़का पड़ता है, चाहे आग इसको ना लगे। इस तरह रोशनी पर रोशनी बढ़ने के तमाम असबाब जमा हो गए हैं। अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है कि वो लोगों की मिसालों से बात समझाता है कि वो हर चीज से खूब वाकिफ हो। इसके नूर की तरफ हिदायत पाने वाले उन घरों में पाए जाते हैं जिन्हें बुलंद करने का और जिनमें अपने नाम की याद का अल्लाह ने इज़्न दिया है, और उनमें ऐसे लोग सुबह और शाम उसकी तस्बीह करते हैं जिन्हें तिजारत और खरीद व फरोख्त अल्लाह की याद से अकामत नमाज और अदाए ज़कात से गाफिल नहीं कर देती। वो इस दिन से डरते रहते हैं और जिसमें दिल उल्टे और दीदे फितराए जाने की नौबत आ जाएगी, और वो ये सब कुछ इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह इनके बेहतरीन आमाल की जजा उनको दे और मजीद अपने फजल से नवाज दे। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। इसके बरक्स ये मोमिन की मिसाल है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के जिस मोमिन के दिल में ईमान आ जाता है वो एक चिराग की तरह हो जाता है, और फिर ईमान जो है ना अच्छे यानी तेल से जो लबरेज है, यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से जो है ना हिदायत और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुरान की रोशनी अल्लाह सुब्हाना ताला उसे देते हैं, जिसकी वजह से उसके अमल में जो उसकी रोशनी निकल कर आती है, जो माशरे को रोशन करती है, वो उसकी जो है ना अमल की रोशनी है जिससे वो लोगों के लिए मुफीद होता है। यानी चिराग की मिसाल तो रोशन मिसाल है, बार बार हम कॉमनली बोलते हैं कि चिराग के जैसा जो है ना खुद जल कर माशरे को रोशन देता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला एक मोमिन की मिसाल यहाँ पर सुब्हान अल्लाह पेश करते हैं कि वो मोमिन का ईमान इस तरीके से उसके दिल में मुज़य्यन होता है
اور وہ ایک مرتبہ پیٹرول ڈال کر نہیں چھوڑتے بلکہ بار بار اس میں ہدایت کا اور اس میں جو ہے نا قرآن کی روشنی ڈالی جاتی ہے اور وہ معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ میں اور آپ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ نور ڈال دے، اپنے اپنے حصے کا ہم چراغ روشن کرتے جائیں اور جتنا ہو سکے ہم الامکان معاشرے کے اندھیروں کو اور اپنی ذات کو روشن کرتے ہیں۔ آیت نمبر 40 پر یہاں پر آج کمپلیٹ نہیں ہو سکا، اللہ کی مرضی تھی کہ کچھ حالات ایسے پیش آئے کہ ہم پیچھے رہ جانا پڑا۔ انشاءاللہ کل 20 آیتیں باقی ہیں، کل کر لیتے ہیں۔ آیت 40 کو میں پڑھ لیتی ہوں۔ اس میں کفر کی مثال ہے، دیکھیے وہ ایمان والے کی مثال اللہ تعالیٰ نے نور کے ساتھ کی ہے، تو کفر میں رہنے والا کیسا ہے؟ اندھیروں کی طرح ہے۔ جس نے کفر کیا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب ہے، بے آب میں سراب کے پیاسے اس کے پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا۔ اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، اندھیرے کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہو اور اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل کی تاریکی پر مسلط ہوئی ہے۔ آدمی اپنے ہاتھ نکالے تو اسے نہ دیکھ پائے گا، جسے اللہ کا نور بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح اچھا یہ ایک نیا موضوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 40 پر ہم رکتے ہیں، تو انشاءاللہ کل یہاں سے کمپلیٹ کریں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ 2 مثالیں یہاں پر دے رہا ہے کفر میں چلنے والے کی۔ ایسا ہے جیسا کہ ڈیزرٹ میں، دیکھیے ڈیزرٹ میں ہم چلتے ہیں تو آگے ایسا لگتا ہے کہ آگے جو ہے نا پانی نظر آ رہا ہے، پانی ہے، جیسے جو ہے نا ایک اویسس جسے کہا جاتا ہے کہ آگے جانے کے بعد پانی ملنے والا ہے، ایسا نظر آتے رہتا ہے، لیکن بعد میں جا کر دیکھے تو وہ دھوپ کی وجہ سے جو ہے نا چمکتی ہوئی ریت ہے۔ دا سیم وے ایک کافر کیا کرتا معلوم ہے؟ ایک جھوٹے عقیدے کی بنا پر اپنے برے اعمال کی وجہ سے سوچتے رہتا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہونے والے، جانے کے بعد پتا چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صرف باتیں نہیں ہونے کا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے عمل کے مطابق ہمارا جزا دینے والا ہے۔ وہ شخص جیسا دھوپ کو دیکھ کو پچھتانے والا ہے، اللہ نہ کرے کہ اس طریقے سے وہ پچھتائے گا۔ دوسری مثال اندھیرے کی مثال ہے۔ کتنے اندھیروں کو اللہ تعالیٰ، نور کی مثال دیکھ لیجئے، کمپیریزن کریے، اس آیت کو آج کا ہوم ورک لیجئے اور تدبر کریے آیت نور کے اوپر اور یہ جو ہے نا کفر کی مثال پہ۔ ایک اندھیرا کیا ہے؟ سمندر کے اندر ہی اندھیرا ہے، پھر اس کے اوپر اور ایک لیئر آ رہی، موٹی سی لیئر آ جا رہی، تو ڈبل اندھیرا چھا جا رہا۔ اس کے اوپر پھر بادل جو ہے نا، دھوپ بھی نہیں ہے، بادل آ جا رہی، تو اس کی ویسا ہے کہ انسان اپنا ہاتھ بھی نکالے پانی کے اندر، جو تیراکی کرنے والے ہیں وہ لوگوں کو اس کا اچھا سے سمجھ سکتے ہیں کہ اندر جانے کے بعد ڈیپ سی میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ آیت پڑھ کے ایک نیو مسلم بھی جو ہے نا اسلام قبول کرے تھے کہ ہاؤ کم ایک بدو جو ہے نا علم نہیں رکھنے والے آدمی یا سیکھے نہیں، انہوں کیسا یہ بتا سکتے ہیں، کیونکہ صرف ڈیپ اوشن ڈائیورس جو رہتے ہیں ان کو یہ بات پتا تھی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے، اپنے گمان کی گمراہی ہے، ایک معاشرے کا اندھیرا ہے، اپنی سوچ کا اندھیرا ہے، اس کے بعد لا علمی کا اندھیرا، اتنے سارے اندھیروں میں انسان کو اپنا اچھا اور برا پتا نہیں چلتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں اجالے میں اور نور کے مانند کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا نور مکمل کرے، ہمارے آگے بھی پیر نور، اللہ تعالیٰ ہمارے پیچھے بھی نور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دائیں بھی نور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نور عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نور مکمل کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پلسرات پہ بھی نور عطا فرمائے۔ جس دن حشر میں اندھیرا ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہم سب کے نور کو مکمل کر دے، اور اس نور اور ہدایت پھیلانے والی کتاب کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نور اور نور کر دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ خبر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نور ہی نور عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آل محمد سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ وبکرۃ واسیلہ۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔
أعوذ بكلمات الله التامة من شر من غضبه وشر عقابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من الحمد. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وذل الدين غلبة الرجال. اللهم اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. بے شک ہم گمراہ تھے، بے شک ہم گناہوں میں ملوث تھے، بے شک ہم اندھیروں میں تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کے ذریعے سے اللہ ہدایت اور نور عطا فرما دیجیے. اے رب العالمین ہمیں بہترین عقلمند لوگوں میں شمار عطا فرما دیجیے جو اپنی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں. اے رب العالمین ہم سب میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دیجیے. اے رب العالمین انہیں پہلے سے زیادہ ایمان اور پہلے سے زیادہ قوی جسم اور خون اور ان کی ہڈیوں کو پھر سے تازہ کر دیجیے. اے رب العالمین نور اور ہدایت اور اللہ تعالیٰ شفا کے فیصلے عطا فرما دیجیے. اے رب العالمین گھر والوں پہ اللہ تعالیٰ رحم عطا فرما دیجیے. اے رب العالمین تمام کے گھروں میں اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما دیجیے. اے رب العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت عطا فرما دیجیے. اے رب العالمین جو مرحوم ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا خیر کا معاملہ عطا فرما دیجیے. بہترین اپنے پاس استغفار عطا فرما دیجیے. تمام مراحل کو آسان عطا فرما دیجیے. جنت کے لیے انہیں بہترین آرام دہ لباس اور بہترین آرام دہ جائے قرار عطا فرما دیجیے. اے رب العالمین جو ان کے گھر والے پیچھے رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا مرہم عطا فرما دیجیے. ان کے دلوں میں صبر ڈیل دیجیے. اے رب العالمین اس پریشانی کے بدلے اے رب العالمین آپ کا وعدہ ہے کہ ہر مومن کو اس کی پریشانی کے بدلے اللہ اجر عطا فرمائے گا. اے رب العالمین اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. اللہ بڑی نعمتوں کے ذریعے سے، بڑی ہدایت کے ذریعے سے اور اس کا اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرما دیجیے. اللہ دنیا میں بھی خیر عطا فرما دیجیے، آخرت میں بھی خیر عطا فرما دیجیے. اے رب العالمین ہمارے والدین پہ رحم عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو باحیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی اور بہترین ہدایت والی زندگی عطا فرما دیجیے. انہیں دلوں کو سکون عطا فرما دیجیے، ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما دیجیے. اے اللہ جن کے والدین آپ کے پاس آ چکے ہیں اللہ ان کے لیے ہم سب کی دعاؤں کو ثواب جاریہ کے طور پر استعمال قبول عطا فرما دیجیے. کروٹ کروٹ ان کے لیے جنت عطا فرما دیجیے، ان کے درجے بلند عطا فرما دیجیے. اے رب العالمین ہمارے شوہروں پر رحم عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت اور معاہدہ کے معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ایک ہیلتھی بہترین خوشگوار ریلیشن شپ عطا فرما دیجیے. اے رب العالمین بہترین اولاد کی تربیت کرنے والے کردار عطا فرما دیجیے. اے رب العالمین ہمارے والدین پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے شوہروں پر، ہمارے رشتہ داروں پر رحم عطا فرما دیجیے. اے رب العالمین ہمیں بہترین مائیں، بہترین بیٹیاں، بہترین بیوی بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے. قرآن میں بتائے ہوئے کردار کے مطابق ہمیں حیا اور پردہ کرنے والا بنا دیجیے. اے رب العالمین معاشرے کی بگاڑ کرنے والا نہ بنا دیجیے، فتنہ اور فساد پھیلانے والا نہ بنا دیجیے. ہمارے چہروں کے پیشانی کے بال پکڑ کر اللہ اپنے خوابوں میں رکھیے گا. ہمارے اعضاء کو ہمارے خلاف گواہی دینے والا نہ بنائیے گا. اے رب العالمین تمام جو اللہ تعالیٰ آپ نے نعمتیں دی ہیں اللہ قیامت میں ہمارے حق میں بنا دیجیے. اے رب العالمین جو خیر ہم نے مانگے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو مانگنے سے رہ گئے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرما دیجیے. اے رب العالمین ماہ رمضان کی داخلہ عطا فرما دیجیے. ماہ رمضان کی تمام برکات اور فضیلت ہم پر انڈیل دیجیے. اے رب العالمین ہمیں صحت کے ساتھ پورے روزے مکمل کرنا نصیب عطا فرما دیجیے. اے رب العالمین ہمیں شب قدر نصیب عطا فرما دیجیے. اللہ ہمیں سحری اور افطاروں کے مزے عطا فرما دیجیے. اللہ ہم سب پر رحم عطا فرما دیجیے. اللہ اس وبا کو ختم کر دیجیے اور ہم پر رحمت اور عنایت عطا فرما دیجیے. پھر سے امن اور سکون عطا فرما دیجیے. اے رب العالمین تمام کی جائز خواہشات کو پورا عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. ربنا تقبل دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.